بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ، اور میرے نئے ویڈیو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی والدہ کا معرفت۔ امام محمد غزالی اور احمد غزالی رحمۃ اللہ دو بھائی تھے۔ یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نیکی پر لائی، یہاں تک کہ عالم بن گئے۔ مگر دونوں بھائیوں کی تربیت میں فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی، آپ بھائی سے کہیے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی۔ اگلی نماز کا وقت آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز کی نیت توڑ دی اور جماعت سے باہر نکل آئے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ نے نماز پوری کی تو ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لہٰذا غم زدہ دل کے ساتھ وہ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا، بیٹے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے، امی، بھائی اگر نہ جاتا تو بہتر ہوتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی تو ماں نے انہیں بلایا اور کہا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، امی، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی، مگر دوسری رکعت اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اسی لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر نماز پڑھ لی۔ ماں نے امام غزالی رحمۃ اللہ سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، امی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نماز میں فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و غوص کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میری اللہ کی طرف توجہ میں گزری، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس میں مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے۔ ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن لگ گیا، اسی لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے اس وقت ٹھنڈی سانس لی اور کہا، افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرا کام کا نہ بنا۔ اس وجہ کو جب دونوں نے سنا تو دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی نے تو معافی مانگ لی، امی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا کہ مجھے تو امی کشف ہوا تھا، اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہیں بنا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک نفاس کے مسائل کو سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں میں اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ 3 عادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مومن کا دل ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ 2، حاکموں کی خیر خواہی کرنا۔ 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔
نماز میں شیطان وسوسہ آئے تو اس کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں شیطانی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کرو۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔